بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم بادشاہ سے ڈر کے وقت کی دعائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ظالم بادشاہ کے پاس اور ہر طرح کے خوف کے وقت پڑھنے کے لیے کلمات سکھائے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، انی اعوذ بک من شر عبادک۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے، وہ اللہ پاک ہے جو ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تیرے بندوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے مجبور ہو کر حجاج بن یوسف سے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بیٹی سے کہا، جب وہ تمہارے پاس اندر آئے تو تم یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے، اللہ پاک ہے جو عظیم عرش کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے یہ دعا پڑھی جس کی وجہ سے حجاج اس کے قریب نہ آ سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی باروب بادشاہ کے پاس جاؤ اور تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا تو تم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما خاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان يقعن على الارض الا باذنه من شر عبدك فلان وجنوده واتباعه واشياعه من الجن والانس، اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی ساری مخلوق سے زیادہ عزت و غلبہ والا ہے، اللہ ان سب سے زیادہ عزت و غلبہ والا ہے جن سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس نے اپنے حکم سے ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ تیرے فلاں بندے کے شر اور اس کے لشکروں اور اس کے پیچھے چلنے والوں اور اس کی بات ماننے والوں کے شر سے، چاہے وہ جنات ہوں یا انسان ہوں، اے اللہ تو میرے لیے ان سب کے شر سے پناہ بن جا۔ تیری ثنا بہت بڑی ہے اور تیری پناہ لینے والا غالب ہوتا ہے، اور تیرا نام بابرکت ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں کسی حاکم کے غیظ و غضب اور زیادتی کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کن لی جارا من فلان واحزابہ واشیاعہ من الجن والانس ان یفرطوا علی وان یطغوا عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ جو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے، تو میرے لیے فلاں کے شر سے اور اس کی مددگار جماعتوں اور اس کی ماننے والے جنات اور انسانوں کے شر سے پناہ بن جا، تاکہ وہ مجھ پر ظلم اور زیادتی نہ کر سکیں۔ تیری پناہ لینے والا باعزت ہوتا ہے، اور تیری ثنا بہت بڑی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تم یہ دعا پڑھو گے تو ظالم حاکم کی طرف سے تمہیں کوئی ناگواری پیش نہیں آئے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ظالم بادشاہ کا خوف ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اور پچھلی دعا ذکر کی۔ البتہ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں، کن لی جارا من شر فلان ابن فلان، یعنی الذی یرید وشر الجن والانس واتباعهم ان يفرط علی احد منهم عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو میرے لیے فلاں بن فلاں کے شر سے یہاں اس ظالم بادشاہ کا نام لے، اور جنات اور انسانوں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے شر سے پناہ بن جا، تاکہ ان میں سے کوئی بھی مجھ پر زیادتی نہ کر سکے۔ تیری پناہ لینے والا غالب ہوتا ہے، اور تیری ثنا بہت بڑی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ادائیگی قرض کی دعائیں۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جسے اس کے آقا نے کہا ہو کہ اگر تم اتنا مال اتنے عرصے میں ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں کتابت میں مقرر شدہ مال ادا کرنے سے عاجز ہو گیا ہوں، آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟
اگر تم پر یمن کے سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ قرض ادا کر دے گا۔ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا دے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جنہیں ابو امامہ کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ کیا بات ہے؟ تم آج مسجد میں نماز کے وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، غموں اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلام نہ سکھاؤں کہ جب تم اسے کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا غم دور کر دیں گے اور قرض اتروا دیں گے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں ہر فکر و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عاجز ہو جانے اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے غلبہ اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غم بھی دور کر دیے اور میرا قرضہ بھی سارا ادا کرا دیا۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے معاذ کیا بات ہے؟ آج تم جمعہ کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایک یہودی کا مجھ پر ایک وقیہ سونا قرضہ ہے، میں گھر سے آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا لیکن راستے میں وہ یہودی مل گیا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ اگر یمن کے سیر پہاڑ جتنا بھی تم پر قرض ہو اور تم یہ دعا پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ قرضہ ضرور ادا کر دیں گے۔ اے معاذ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اے اللہ، اے تمام ملک کے مالک، تو جس کو چاہے ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، ہر بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور کبھی رات، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، پرندے سے انڈا نکال لیتا ہے اور انڈے سے پرندہ، اور تو جسے چاہتا ہے اسے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے دنیا اور آخرت کے رحمان، اے دنیا اور آخرت کے رحیم، تو دنیا اور آخرت جسے چاہے دے دیتا ہے اور جسے چاہے روک لیتا ہے۔ تو مجھ پر ایسی خاص رحمت نازل فرما جس کے بعد مجھے تیرے سوا کسی کی ضرورت نہ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی تم پر قرض ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اتروا دیں گے۔ اے معاذ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم مالک الملک، پچھلی دعا جیسی دعا ذکر کی، البتہ اس میں تولج اللیلہ سے آخر تک کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں رحمن الدنیا والآخرہ تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، آگے پچھلی حدیث جیسی دعا ذکر کی۔